میری قوم نے ایک مزاج بدلا کہ اگر کوئی کپڑے اتار دے تو ہم اسے ولی مان لیں. لوگوں نے کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیا, کرتا بھی اتار دیا, پاجامہ بھی اتار دیا, نیکر بھی اتار دیا, ننگے ہو گئے, ننگے بابا. میری قوم ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی, بھئی کیا بات ہے, تو اس ننگے کے پیچھے کیوں کھڑا ہے؟ تمہیں کیا معلوم یہ اللہ کے ولی ہے؟ اچھا تو ولایت اس کو کہتے ہیں کہ ننگے ہو جاؤ. کچھ لوگ ننگے ہو رہے ہیں. پھر قوم نے مزاج بدلا کہ اگر کسی کو ہم دیکھ لیں کہ 1 سال سے وہ نہایا نہ ہو, جس کے بال الجھے ہوئے ہو, داڑھی الجھی بھی ہو, آنکھوں میں کیچڑ بھری ہوئی ہو, یہ قوم اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں. اچھا ولایت اس کو کہتے ہیں کہ 2 سال نہایا نہ جائے. میں کہتا ہوں کہ ولایت یہ نہیں ہے. پھر قوم نے مزاج بدلا, اب میں لکھنؤ آ گیا. پھر قوم نے مزاج بدلا, کانوں میں بندے پہن لیے, ناک میں لونگ پہن لی, ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی, گیروئی کپڑے پہن لی. یہ قوم اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں. اچھا تو ولایت اس کو کہتے ہیں کہ خدا مرد بنائے. تو کیا بننا چاہتا ہے؟ یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث, یہ بیچ والا. کہتا ہوں یہ ولایت نہیں ہے. اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, ہوا میں اڑ کر دکھا رہا ہے, پانی پر وہ چل کر دکھا رہا ہے, اطاعت رسول نہیں کرتا ہے تو قسم ولی نہیں ہو سکتا. ولایت نام ہے متبع سنت ہونے کا, ولایت نام ہے اطاعت رسول کا. اگر پابند سنت رسول ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ غوث اعظم تجارت کر رہے ہیں. تو وہ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تجارت اس لیے نہیں کر رہے کہ تجارت کر کے ان کو دولت کمانا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا تو عالم یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر ٹھوکر مار دیتے تو زمین سے وہ دولت کے انبار پیدا کر دیتے. تو وہ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ آج میری قوم کہتی ہے کہ مولانا ہم نے ایم اے کر لیا, ڈبل ایم اے ہو گئے انگریزی میں, ایف اے کر کے نیف اے میں گھسنے کی تیاری بھی کرنے لگے, مگر اب تک نوکری نہیں ملی ہے. مولانا دعا کر دو نوکری مل جائے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے تم نے سنت رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اس وقت سے تم نوکری کی بھیک مانگ رہے ہو, پھر بھی تمہیں نوکری نہیں ملے. غوث اعظم تجارت کر رہے ہیں تو تجارت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو دولت کمانا ہے, درہم و دینار کمانا ہے, بلکہ وہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں کہ میں تو امام الاولیاء ہوں, میں تو سید الاولیاء ہوں, میں تو سند الاولیاء ہوں, مجھ سے رسول کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. وہ تمام سنتوں پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ تجارت والی سنت پر بھی عمل کر کے دکھا رہے ہیں. سنت پر عمل ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیضان رضا. میری قوم آج کہتی ہے کہ مولانا نوکری نہیں ملتی. میں انڈیا پاکستان کے ماحول کا آدمی ہوں, اب یہاں کا تو حال اور مزاج مجھے معلوم نہیں کیا. ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے کہ اگر جب تک کہ 2, 4, 5 لاکھ روپئے رشوت آپ نہیں دے دیں گے اس وقت تک آپ کو کلاس 4 کی بھی نوکری نہیں ملے گی. ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تجارت کرو, اے لوگو تجارت کرو, تجارت کرو, تو قوم کہتی ہے کہ مولانا ہمارے پاس وسائل کہاں ہے کہ ہم تجارت کریں. میں کہتا ہوں وسائل تم جیب میں لے کر بیٹھے اور ہم سے کہتے ہو وسائل نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ کولڈ اسٹوریج نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ تجارت نہیں کر سکتے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ مرسڈیز گاڑی کی ایجنسی نہیں لے لیں گے اس وقت تک آپ تجارت نہیں کر سکتے. چھوٹی سی تجارت کرو, نیت بدلو, نیت بدلو, نیت بدلو. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تم تجارت کرو اور تجارت تم اس لیے مت کرو کہ تمہیں دولت کمانا ہے, تجارت کو سنت سمجھ کر کرو کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. جب تم تجارت کو سنت سمجھ کر
کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تھوڑی سی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو غوث اعظم بھی تاجر تجارت کر رہے ہیں۔ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو کئی قسم کے آپ اسفار فرماتے، مگر اس میں چونکہ تجارت کی بات چل رہی ہے میں وہی ذکر کروں گا۔ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ کے مکان پر مریدین، معتقدین، محبین، متعلقین، علماء، معاصرین، غرباء، مساکین، یتیم، بیوائیں، بے سہارا لوگ جمع ہو جاتے، سائل سوال کرتے، گھر سے جواب آتا کہ عبد القادر گھر میں نہیں۔ جب شیخ عبد القادر تشریف لاتے تو ان کو بتایا گیا کہ حضور فلاں فلاں لوگ آئے تھے، مریدین آئے تھے، متقدین آئے تھے، محبین آئے تھے، متعلقین آئے تھے، معاصرین اور علماء آئے تھے، سائل سوال کر رہے تھے، غریب، مسکین، یتیم، بیوائیں، بے سہارا لوگ آئے تھے، سائل سوال کر رہے تھے۔ غوث اعظم کو بڑا ملال ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی سائل آ جائے وہ خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے خلفاء کو جمع کیا، تلامذہ کو جمع کیا، خلفاء کو جمع کر کے اور معاصرین علماء کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ آج میرے لیے آپ ایک ایسا دن طے کر لو کہ اس دن میں سفر نہ کیا کروں، اپنے گھر پر موجود رہا کروں، اور سارا مہینہ تجارت کر کے جتنی دولت کمائی ہے میں نے ساری کی ساری دولت میں غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، بے سہارا لوگوں میں تقسیم کر دیا کروں۔ ایک ایسا دن میرے لیے طے کر لیجیے۔ تو جانتے ہو کہ آپ کے معاصرین و علماء نے آپ کے لیے کون سا دن طے کیا؟ ایک ایسا تاریخی دن طے کیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین میں جا۔ حضرت جبریل امین جب زمین میں تشریف لائے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ مٹی اٹھائی تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس مٹی کو پیش کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ اللہ نے اس مٹی کو مائع معین و کوثر و تنعیم میں حل کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ شیطان کو مردود بارگاہ الہی بنا کے زمین میں پھینک دیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں اتار دیا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت آدم نے کہ جب توبہ قبول ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت آدم نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی کو بنانا شروع کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت نوح کی کشتی چونکہ پہاڑ کے کنارے لگی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب جنت سے دمبا اتارا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب دریا پھاڑا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت موسیٰ کو جب دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ تخت خلافت پر جب صدیق اکبر رونق افروز ہوئے ہیں تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ اور حضرت امام حسین کی جب شہادت ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں۔ ایک ایسا تاریخی دن سبحان اللہ، آپ کے معاصرین علماء نے، آپ کے خلفاء نے ایک ایسا تاریخی دن طے کر لیا، اس دن سے غوث اعظم 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو 11ویں ہونے لگے تو میں نے پوچھا تھا کہ 11ویں کرتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں کیوں کرتے ہو؟ بولے باپ دادا کرتے تھے۔ نہیں چلے گی باپ دادا کی، کرتے تھے تم بھی کرنے لگے۔ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں
غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ.